السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم اور معزز خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس امت کا ایک مقصد ہے، اور وہ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَيَرْجُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے ان باتوں کی امید رکھتے ہو جس کی یہ لوگ امید نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید یہ اس امت کی خصوصیت ہے، امتیازی شان ہے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اسی لیے حضرت عمیر ابن حمام انصاری رضی اللہ عنہ جب صحابہ بدر کے میدان میں پہنچے تھے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ بڑھو اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعتیں اور جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر نے کہا بخن بخن۔ بخن بخن کے معنی ہوتے تھے کسی بات کو بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جائے، پسند آ جائے کہ واہ کیا بات ہے، یعنی اتنی بڑی ڈیل ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو جو کھجوریں وہ کھا رہے تھے وہ کھجوریں انہوں نے پھینک دی اور آگے بڑھے اور شہید ہو گئے، جو بدر کے سب سے پہلے شہید تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں یہ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے امید ہے، وہی رجا اور امید اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بھی اہل جنت میں شامل فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت منہم، کہ تم بھی انہی میں سے ہو، جنتیوں میں سے ہو۔ اس چیز نے، اس جملے نے ان کے اندر شوق شہادت پیدا کیا، ان کے جذبے کو ابھارا، اور ظاہری نگاہوں سے جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے، جان کا نقصان، پیچھے اپنے بچوں اور اپنی دولت کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جانا اور خود کو خطرے میں ڈالنا، یہ سب چیزیں ان کو ہلکی لگنے لگیں جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور اللہ کی جانب سے بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ ایک مثال ہے، پوری سیرت اس سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اسی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ اگر آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو وہاں اخروی زندگی کو اصل مقصد قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا شاید کوئی اور موضوع رہتا ہو، مگر سب سے زیادہ اس میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ اسی بات کی کہ کوئی بھی کام کیا جائے اور کسی بھی موضوع پر بات ہو رہی ہو، اس کو فوراً اللہ تعالیٰ کے اجر سے، اس کی رضا سے اور آخرت کے فائدے سے اس کو جوڑ دیا گیا، تاکہ ایک مومن اور غیر مومن کے درمیان امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے کہ مومن ہمیشہ اپنے کسی بھی کام سے ایک بڑے اجر کی امید رکھتا ہے اور اس کو سوچ کر، اس کی نیت کر کے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے۔ وہ کسی چھوٹے فائدے کے لیے، حقیر فائدے کے لیے اور بالکل معمولی چیز کے لیے، جو آنی جانی چیزیں ہیں، آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، صرف ان کو اپنا مطمع نظر اور اپنا مقصد نہیں بناتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہیں فرمایا گیا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عرضها كعرض السماء والأرض، کہیں فرمایا کہ عرضها كعرض السماء والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، کہ یہ جنت تیار ہی کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ کرم ہے، یہ خاص توفیق ہے، ہر ایک کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اس فضل سے نوازتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی دعائیں پڑھتے ہیں صبح شام نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ، ان دعاؤں میں بھی ہمیں یہی بات سکھائی گئی۔ مثلا آپ صرف دعائے قنوت کو لے لیں، جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ہم قنوت میں اور وتر کے اندر جو قنوت تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں، اور جو مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق اور سنن بیہقی کی روایت ہے کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، اللہ ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صرف آپ ہی کی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک ولا نکفرک، شکر صرف آپ کا کرتے ہیں، ہم ہرگز کسی بات میں آپ کی ناشکری نہیں کرتے۔ یہ روزانہ کا ایک مومن کا اپنی نماز کے اندر اعتراف ہے اللہ کے سامنے، وہ کہہ رہا ہے، چاہے وہ معنی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، لیکن وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اللہ کے حضور کہہ رہا ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ روزانہ ہم کہتے ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، ان سے دوستی ختم کر رہے ہیں، ان کو دور کر رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو۔ خلع کے معنی اتار دینے کے ہوتے ہیں۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، قرآن میں فرمایا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا تھا کہ اپنے جوتے اتار دیجئے، تو ہم اپنی زندگی سے اتار پھینکتے ہیں، نکال دیتے ہیں ہر ایسی چیز کو من یفجرو، جو آپ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے، یا جو شخص آپ کے معاملے میں فسق و فجور کرتا ہو، اطاعت نہ کرتا ہو، نافرمانی کرتا ہو، ان نافرمانوں سے اپنے رشتے کے توڑنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، یعنی ان سے دلی محبت نہیں رکھ سکتے، ان کے گناہ پر ہم راضی نہیں رہ سکتے، اور ان کو گناہ کرنے والوں اور ثواب کے کام کرنے والوں کو ایک درجے میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے اور ان سے قطع تعلق کر لیا جائے، لیکن گناہ سے، گناہگار سے نہیں، گناہ سے نفرت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، پھر اعتراف، اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدْ، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، آپ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدْ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ، نسعى کے معنی ہوتے ہیں تیزی سے چلنا، دوڑنا اللہ کی طرف۔ ہم یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں، اور نحفد کہہ دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ۔ نحفد کے معنی ہوتے ہیں ہم آپ ہی کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں آپ کے لیے۔ حفید اور حافظ جہاں عربی زبان میں پوتے کو کہا جاتا ہے، وہیں خادم کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں، تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے آپ کی طرف چلے آ رہے ہیں، کوئی غفلت نہیں ہے، کوئی سستی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے آپ کی عبادت کے علاوہ، ہم حاضر ہیں۔ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اس لیے کہ ہمیں آپ کی رحمت چاہیے، آپ کی رحمت کی طلب ہے، تمنا ہے، امید ہے، اور آپ کے عذاب کا ڈر ہے۔ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، بعض روایتوں میں آیا وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کا عذاب تو کفار کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ بعض روایتوں میں إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، آپ نے حرم کی دعاؤں میں سنا ہوگا کہ اس کے اندر اور ایک تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ کی جانب سے طے کردہ وہ عذاب جو ایک حقیقت ہے، جد ہے، ایک سیریس مسئلہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی جوک نہیں ہے، ہزل نہیں ہے، حقیقت ہے، حق ہے۔ ان عذابک الحق بالکفار ملحق، آپ کی طرف سے جو عذاب ہے وہ ڈرنے کی چیز ہے،
اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم دعائے قنوت میں اور مختلف دعاؤں میں اللہ کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک مومن بندہ آپ کے سامنے ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس فضل اور رحمت کے جو آپ نے اس کو عطا کیا ہے، وہ اسلام، وہ ایمان کی دولت، وہ نماز کی توفیق، وہ عبادت کا شوق اور ذوق اور لذت اور مناجات اور اللہ کے سامنے سرگوشی کی خوشی جو آپ نے عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ وہ آپ کی پناہ میں آیا ہے، جیسے اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے اور وہ جس وقت وضو کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو یاد رہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن شاء ان یطیل غرته فلیفعل، کہ میری امت کو قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو امت اتنی روشن اور چمکدار نظر آئے گی، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی۔ محجلین، غرن کے معنی ہوتے ہیں کہ ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی۔ گھوڑے کی پیشانی کو اصلاً کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، دمک رہا ہوگا، سامنے کا حصہ۔ اور محجلین کے معنی ہوتے ہیں کہ جو گھوڑے کے ہاتھ پیر پر جو نشانات ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کے ہاتھ پیر جو اعضائے وضو انہوں نے وضو میں دھوئے تھے ان پر ایک خاص قسم کی چمک ہوگی، روشنی ہوگی، اور ایک خوبصورتی اور ایک جمال ان کے چہرے سے اور ان کے جسم سے ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بلائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ۔ اب تم میں سے کوئی بھی شخص اگر یہ شوق رکھتا ہو کہ اس کی چمک دور تک جائے اور اس کی روشنی دور تک پھیلے اور زیادہ سے زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے اللہ کی جانب سے، تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ یعنی اعضائے وضو کو جب وضو میں دھو رہا ہو تو نیت کر کے اس نے وضو شروع کیا ہو، ہاتھ منہ دھونے کا طریقہ نہ ہو کہ صرف فریش ہونے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ ساری دنیا ہاتھ پیر دھوتی ہے لیکن میں وضو کر رہا ہوں۔ وضو ایک مختلف چیز ہے، وضو ضیاء سے ہے جس کے اندر چمک کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جب اس نیت کے ساتھ انسان وضو کرتا ہے اور اپنے ایک ایک عضو کو دھوتے وقت اس بات کی نیت کرتا ہے کہ اس سے میں نے جو کچھ گناہ کیا ہے وضو کے قطروں کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ یہ گناہ دھلتا چلا جائے گا، تو وضو کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ پھر انسان جلدی نہیں کرتا، پھر انسان تھکتا نہیں ہے، پھر جو وقت لگاتا ہے وضو کے اندر اس کو ضائع نہیں سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت وقت چلا گیا، اسے جلدی جلدی کر لیا جائے، جلدی سے نماز پڑھ لی جائے، دنیا کے ضروری بہت سے کام ہیں۔ اگر اس کو یاد رہے اور شیطان جب دل میں یہ بات ڈال رہا ہو کہ اتنے ضروری کام تمہارے پڑے ہوئے ہیں، جمعے میں لوگ آتے ہیں، اب چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو آفس کی طرف سے دباؤ ہوگا اور جلدی حاضری ضروری ہوگی، ورنہ بہت سے مسائل ہوں گے تو وہ جا کر وہاں سنت پڑھ لیتے ہوں گے یا وہ بھی موقع نہیں ملتا ہوگا۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وقت، ان کو چاہیے کہ جب دل میں یہ بات آئے تو اسے دور کر دیں، اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ کوئی کام نہیں ہے، سب سے ضروری کام یہ ہے جو اس وقت میں کر رہا ہوں۔ اور شیطان یہ کہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تم نے تو آج اتنا صدقہ بھی کیا ہے، آج جمعے کا دن ہے، تم نے کہف بھی پڑھی ہے اور تم نے درود شریف کا اہتمام بھی کیا ہے، تم نے فجر بھی پڑھی ہے اور تم نے سورہ یاسین بھی پڑھی ہے۔ یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں کہ تمہاری تو عمر ہی اطاعت میں گزری ہے، تمہیں کیا کمی ہے۔ اس وقت شیطان سے کہہ دیا جائے کہ بھائی میں تو صرف اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اسی کام کو کرنے کو کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی یہی ہے، مجھے کر لینے دو، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ اس انداز سے ضروری ہے کہ سوچا جائے جس وقت زیادہ ضروری کام ہو، اور واقعی اگر ایسی ایمرجنسی نہ ہو کہ کوئی بڑی خرابی پیدا ہونے والی ہو، تو جو عمل جس وقت کے لیے اسے کر لیا جائے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ ہمیں فرصت ملتی ہے یا نہیں ملتی، اسی لیے فرمایا گیا کہ فجر کے وقت جو لوگ اندھیروں میں چلے آتے ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اٹھ کر ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، بارش بھی ویسی نہیں کہ جس کا عذر ہو، اور راستے بھی ایسے نہیں کہ جو کیچڑ سے پر ہوں، اور ان دیہاتوں میں جہاں لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، جہاں ان کی گاڑیاں دھس جاتی ہیں وہ بھی نہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے گاڑیاں بھی دے رکھی ہیں جہاں بارش سے بچنے کا پورا انتظام ہے، اس کے باوجود بھی نمازوں میں حاضری نہ ہو اور ہم مسجد نہ جا رہے ہوں، ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے تو فجر پڑھ لیے، لیکن وہ بشارت جو ان لوگوں کو دی گئی جو چل کر مسجد کو آتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، ان لوگوں کو جو خوب عادی ہیں چلنے کے، ماشین نہیں فرمایا گیا، مشائین، کہ جنہوں نے عادت بنا لی ہے مبالغے کے ساتھ، ہمیشہ اس کے عادی ہیں کہ مسجد کو جا کر نماز پڑھتے ہیں، اندھیروں میں جاتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ قیامت کے دن ان کو نور تام حاصل ہوگا، مکمل روشنی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا، اس طرح نوازے گا کہ لوگ رشک کی نگاہوں سے دیکھیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، بس سبحان اللہ و بحمدہ حطت خطایا، ہم نے صرف اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وعدہ کر لیا گیا کہ اس کے سارے گناہ دھو دیے گئے اور ختم کر دیے گئے اس کے نام اعمال سے۔ کہیں فرمایا گیا کہ یہی جملہ اگر کہا جائے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ذکر کیا جائے، 100 مرتبہ دن بھر میں پڑھا جائے، جہاں یہ وعدہ کیا گیا وہیں یہ وعدہ کیا گیا کہ ایک بار بھی کوئی کہتا ہے غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ وہ کھجور کا درخت ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جنت میں کھجور کے درخت کے کیا معنی، اور اللہ تعالیٰ کیسے گھنے سائے سے نوازے گا، اور کیسی نہریں ہوں گی دودھ کی اور شراب کی اور پانی کی اور شہد کی، انسان تصور نہیں کر سکتا ہے ان نعمتوں کا، لیکن ضرورت ہے کہ اس کا استحضار رہے۔ جب ہم کاروبار میں ہوں اور اللہ کے لیے حلال روزی کمانے کو نکلے ہوں تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، ہم تجارت کر رہے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، چھوٹی یا بڑی، یہ صرف چھوٹے تاجروں کے لیے نہیں ہے، بڑے تاجروں کے لیے زیادہ ہے جو کروڑوں میں بزنس کرتے ہیں اور اس وقت زیادہ سے زیادہ بنانے کے چکر میں سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ تاجر جو سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو کہ مجھے اتنے میں پڑا ہی نہیں ہے، میں نے اتنے میں خریدا ہی نہیں ہے، آپ سے سامنے والے نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے میں خریدا ہے، یا وہ پوچھے بھی تو شرعاً آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بتانے کی، الا یہ کہ آپ مرابحہ کر رہے ہو، جو خاص قسم کا معاملہ ہوتا ہے، آج اسلامک بینکنگ میں ہوتا ہے، عام طور سے نہیں ہوتا ہے، جس میں پہلی قیمت کو بتانا ضروری ہوتا ہے، لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ گاہک واپس نہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کوئی عیب ہے تو اس کو چھپا لیتے ہیں، اس کی ملمت سازی کر کے اوپر سے اس کو خوبصورت بنا کر عیب کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ عیب کو چھپانا خیانت ہے، یہ امانت کے خلاف ہے۔ 2 شرطیں رکھی گئی، بولے تو سچ بولے اور اس کے ساتھ امانت کا پورا خیال رکھے۔ اگر یہ کام کوئی تاجر کرتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے، اور اتنی بڑی عبادت کر رہا ہے کہ جنت میں اس کو رفاقت حاصل ہوگی نبیوں کی اور صدیقین اور شہداء و صالحین کی۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنا بڑا وعدہ فرمایا کہ جب مسجد سے نکل رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک پڑھتے ہوئے، تو یہ فضل کا سوال ہم نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی کے دل میں ڈالا کہ انہی کی دکان سے سودا خریدا جائے اور انہی سے معاملہ کیا جائے۔ اگر اللہ نے اس کے دل میں نہ ڈالا ہوتا تو کتنی دکانیں ہیں جن میں دن بھر کوئی گاہک نہیں آتا، یا آتا ہے تو بہت کم آتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے رزق کا انتظام فرمایا ہے، برکتوں کا انتظام فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ہر عمل میں، ہمیں اب جب گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، کسی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوں، کوئی غصے کی بات آ جائے، اس وقت اگر کوئی اپنے غصے پر قابو پا لے، من کظم غیظا وانہ کان قادرا علی ان ینفذہ، جس نے اپنا غصہ پی لیا، وہ بالکل قادر تھا اس بات پر، اس کے اندر طاقت تھی، صلاحیت تھی، اور سامنے والے کو وہ زیر کر سکتا تھا، وہ اپنے غصے اور اپنی دھمکی کو نافذ کر سکتا تھا۔ اگر اس نے اس کو کوئی دھمکی دی تھی تو وہ اس سے انتقام لے سکتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے غصہ پی لیا، بھلا دیا، اس کو وہیں ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے قیامت کے دن سب کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے، یخیرہ من الحور العین ما شاء، کہیں گے یہ حور ہیں، ان میں سے تم جس کو چاہو منتخب کر لو۔ اللہ رب العزت نے اتنے عظیم وعدے فرمائے ہیں اہل ایمان سے، اگر وہ سوچ لیں
تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر غور کر لیں کہ کتنے بڑے وعدے اللہ نے رکھے ہیں، تو اپنے ہر عمل کے اندر وہ اجر کی نیت کر لیں گے، ثواب کی نیت کر لیں گے۔ پھر ان کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ میں کسی کے کام کے لیے تھوڑی دیر نکلا ہوں، میں نے تھوڑا وقت فارغ کیا ہے، کسی کا فون ریسیو کر لیا یا کسی کو ذرا سا وقت دے دیا۔ یہ تو دور ایسا ہے کہ جس میں ہر فون پر کہا جاتا ہے میں میٹنگ میں ہوں، اور میٹنگ کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بزی ہیں، اگر بات بھی کر رہے ہیں یا اپنی پسند کا کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم میٹنگ میں ہیں، اور اس وقت انسان اس سے بات نہیں کرنا، اپنا اختیار ہے کہ ہم اسے کوئی اور وقت دے دیں، لیکن کم سے کم اسے بتا تو دیا جائے، بعد میں تو فون کر کے بتا دیا جائے۔ اگر کوئی آپ کے دروازے پر آئے اور آپ اس کو واپس کر دیں یا آپ اس کے لیے دروازہ نہ کھولیں، اسے تو غیر اخلاقی حرکت سمجھا جاتا ہے، لیکن کسی کا فون کال ریسیو نہ کرنا، پھر بعد میں بھی نہیں کرنا، اس کی خیریت تک معلوم نہیں کرنا۔ دیکھیے انسان روشنی کی تلاش میں ہی جاتا ہے، اگر کسی نے آپ کی ضرورت محسوس کی ہے تو گویا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے، اس لیے آپ کم سے کم اس کو صحیح جواب تو دے دیں۔ ہاں اور بات ہے کہ کسی سے آپ بہت پریشان ہو گئے ہوں تو اور بات ہے، یہ تکلیف کی بات ہے، لیکن عام حالات میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں کسی کے کام آؤں۔ لیکن تھوڑا سا اگر سوچ لیا جائے کہ اگر کوئی کسی کی ضرورت کے لیے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ ایک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، وہ لگا رہتا ہے، وہ اس کے لیے سوچتا رہتا ہے کاش میں اس کے لیے کوئی کام کر دوں، اس کی فکر کرتا ہے، اس کے کام بنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ آخرت کا سودا ہے۔ دنیا میں بہت سے کام ہیں جن کا کوئی اجر نہیں ملتا، کوئی فیس نہیں ملتی، لیکن آج جتنے مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے کسی بھی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، ان کے لیے خدمت خلق کا بہترین موقع یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ہماری فیس ادا نہیں کر سکتے، ان کا کام مفت میں کر دیا جائے، کم پیسے میں کر دیا جائے، ان کے لیے آگے بڑھ کر ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی صحیح مشورہ ان کو پیش کر دیا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اجر کا وعدہ فرمایا، اور آپ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر بیش بہا انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے، انا وکافل الیتیم ہاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح سے ہوں گے جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ کسی نے اگر 3 بیٹیوں کی کفالت کی اور ان کی پرورش کی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے پردہ بنا دیں گے، کن لہ سترا من النار۔ تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی پرورش میں، اپنی اولاد کی پرورش میں یہ سوچنا کہ میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں یا میرے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے ہمارے لیے، معلوم نہیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، کہاں قبول ہوں نہ قبول ہوں، اور اس طرح کی بے شمار ہزاروں روایتیں ہیں جو مختلف چیزوں کے اجر کو بیان کرنے والی ہیں، اور ضرورت ہے کہ ان کو پڑھا جائے اور یاد رکھا جائے، اس لیے کہ صرف عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ آپ سوچیں کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں اور کتنا خیر کا کام کرتے ہیں، اس پر اگر دنیا میں کوئی انعام طے کیا جائے ہماری سمجھ اور ہماری عقل کے مطابق، یہ ریشنلزم کا دور ہے، لوگ عقل کی بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن اس پر کیوں نہیں بات کرتے کہ ہم جو کچھ اجر کا کام کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے 10 گنا اور 70 اور 700 گنا، کیوں نہیں کہتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے، ہمیں اتنا نہیں چاہیے، ہمیں 1 کے بدلے آدھا چاہیے، چونکہ ہم بہت کم دیتے ہیں دوسروں کو۔ کیا ہم ایسا سوچتے ہیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عمل پہ انعام دینے کو آئے تو دنیا میں تو اس نے جو ہمیں سانسیں دے دی ہیں، شاید آدھی سانسوں پر، چند سانسوں پر ہمارے تمام اعمال کا بدلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم کسی چیز کے مستحق نہیں رہ جاتے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہ جانے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں اتنے وعدے، اتنا انعام۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد ابن کرز، ایک راوی ہیں، ایک صحابی ہیں، ان سے فرمایا کہ دیکھو تم جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہو سکو۔ کہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے یا اس کا عمل تم میں سے کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل منہ ورحمہ، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دے،
لیکن عمل سبب ہے، عمل ثمن نہیں ہے، عمل ذریعہ ہے۔ عمل سے ہم ایلیجیبل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ بڑھ کر نوازا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نوازا جاتا ہے۔ اگر یہی عمل ایمان کے بغیر ہو تو اللہ کے یہاں تو ناانصافی نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو لوگ بھی سوشل ورک کر رہے ہیں، چیریٹی کے کام کر رہے ہیں، جو مومن نہیں بھی ہیں، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی برکتوں سے نواز رہا ہے، اور کیسی کیسی ان کے ذریعے سے چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ ان کو شہرت ملی ہے، صحت ملی ہے، دولت ملی ہے، اولاد ہے، اور نہ جانے کتنے انعامات دنیا میں ان پر نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے ان کو دے دیا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے وفادار نہیں ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، جو پہلی شرط تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے انعام سے ان کو محروم کر دے گا، اور وہ آخرت کا اجر ہے۔ یہ پوزیشن صرف اہل ایمان کو دی گئی ہے، ورنہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم راکھ کی طرح اڑا کر چھوڑ دیں گے، ان کاموں کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے وفادار موحد نہیں ہو، ایک اللہ پر کامل یقین رکھنے والے نہیں ہو، تو اللہ کے نزدیک تمہیں انعامات اور بدل اور معاوضے سے ضرور نوازا جائے گا، لیکن اسی دنیا میں نواز دیا جائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ جو بھی انسان کوشش کرتا ہے دنیا میں، جو بھی کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انعام رکھا ہے جو اس کے شایان شان ہے، اور جس کے لیے دوسرے لوگ ترس جائیں گے۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ اور میں آگے تک لے جاؤں، اس لیے کہ ایسے بہت سے اعمال ہیں، اگر واضح طور پر ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اس پر اللہ کی جانب سے مجھے نوازا جاتا ہے، اور کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو کام کرنے میں پھر مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اور ہمارا یقین کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔